اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ روز قیامت اپنے سایہ میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف دامنگیر ہو اور وہ دینوی زندگی کو عطایت الہی میں گزارنے کی کوشش کرے۔ قیامت کے دن جب لوگ سورج کی دھوپ سے جھلس رہے ہوں گے اور اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کچھ نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے، ایسے خوش نصیبوں کی 7 قسمیں بیان ہوئی ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے جس میں ان 7 خوش نصیب حضرات کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سایہ میں ہوں گے۔ نمبر 1، عادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ یہ حکمران بڑا حکمران بھی ہو سکتا ہے جسے اسلامی سلطنت کے تمام افراد کے مابین انصاف کی حکمرانی کے لیے بٹھایا گیا ہو، مگر نچلے درجے کے حکمران بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ مثلا سرکاری یا غیر سرکاری ادارے کا نگران اعلیٰ، صدر، وزیر اعظم، اسپیکر وزیر اعلیٰ، چیئرمین، نگران اعلیٰ، بڑی اور چھوٹی عدالتوں کے جج، تعلیمی یا غیر تعلیمی اداروں کی سربراہان، متھم ناظم اعلیٰ، پرنسپل، کسی بھی شعبے کا سربراہ، کسی بھی خاندان کا سربراہ، گھر کا سربراہ مرد، گھر کی خاتون سربراہ، کلاس کا امیر وغیرہ، یعنی ہر وہ شخص جس کے ماتحت ایک سے زیادہ افراد ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف سے مراد قائم کر سکتا ہو کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے پورا دیا جائے اور دلوایا جائے۔ انصاف سے مراد لینا بڑی غلطی ہے جو مغربی دنیا سے آئی ہے۔ کسی بھی ادارے میں موجود افراد کی نہ صلاحیت برابر ہوتی ہے، نہ تنخواہ برابر ہوتی ہے، نہ عملاً یہ ممکن ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ انصاف سے کام لیا جائے اور ان میں سے ہر ایک کا جو حق بنتا ہے، خواہ شریعت کے اعتبار سے، خواہ قانون کے اعتبار سے، خواہ عرف کے اعتبار سے اور خواہ اخلاقی اعتبار سے، وہ حق اسے پورا دیا جائے اور دلوایا جائے۔ ایک گھر میں رہنے والے افراد میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی جوان، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی مریض، کوئی کالج میں پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی اسکول میں، کوئی دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، کوئی شادی شدہ عاقل بالغ اور بچوں کا باپ ہوتا ہے، کوئی اپاہج معذور ہوتا ہے، کوئی کمانے والا اور محنت کرنے والا۔ ان سب میں مساوات کیسے ممکن ہے؟ ہاں، ان سب کے ساتھ انصاف کرنا بہرحال ضروری اور لازم ہے۔ نمبر 2، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا۔ فارسی زبان کی مثل مشہور ہے، در جوانی توبہ کرتن شیوائے پیغمبری است، یعنی جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ بڑھاپے میں جب کہ گناہ کی نہ ہمت رہتی ہے نہ حوصلہ، اس وقت تو اکثر لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ کم از کم ان کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ نمازی جس کا دل مساجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی اس کی زندگی میں نماز کو مرکزی اہمیت حاصل ہو، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے پورے دن کی مصروفیات 5 نمازوں کے گرد گھومتی ہوں، وہ افسر ہو یا ملازم، تاجر ہو یا کاشتکار، دکاندار ہو یا زمیندار، ٹھیکیدار ہو یا دہاڑی دار، گھر میں رہنے والی خاتون ہو جو باورچی خانہ، گھر اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہو، یا اسکول کالج میں تعلیم پانے والا نوجوان۔
حب فی اللہ ہی رکھنے والے دو آدمی جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر علیحدہ ہو جاتی ہیں، وہ آدمی جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات کے مختلف اسباب اور مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ نیتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اگر وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کریں، کوئی دینوی غرض اصل مقصد نہ ہو، تو وہ مکربان بارگاہ خداوندی میں شامل ہے، کیونکہ ایمان کے بعد حب فی اللہ اور بغض فی اللہ اعمال قبیہ میں افضل ترین عمل ہے۔ نمبر 5، وہ شخص جسے مرتبے والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور خوبصورت ہو، مرتبہ والی ہو اور دعوت بھی دے رہی ہو تو مرد کے لیے انکار کرنا بہت مشکل ہے، مگر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت میں یہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ حرام دعوت قبول نہیں کر سکتا، تو وہ مکربان بارگاہ خداوندی میں سے ہو گیا۔ نمبر 6، وہ آدمی جس نے صدقہ دیا اور چھپا کر دیا یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے۔ فرض نماز، فرض زکوٰۃ، فرض روزہ ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے، اسی لیے فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ نمبر 7، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی بھی مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تو خشیت عظیم نعمت ہے، جس کے کمال ایمان کی علامت ہے۔ مجمع میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پر آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا بھی رحمت ہے، لیکن اس میں ریا یعنی دکھاوے کا قوی امکان ہے، جبکہ تنہائی میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت خشیت سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جائے تو یہ ایسی نعمت ہے جو آدمی کو عرش کے سایہ میں پہنچا دے گی، کیونکہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف بندہ ہے اور اس کا پروردگار۔ ایسی تنہائی میں محبت و خشیت کی کیفیت قلب و جوارح پر طاری ہونا، پھر اس محبت و خشیت کا اثر دل سے نکل کر آنکھوں تک آ جانا، مومن کی رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کی محبت سرایت کر جانے کی علامت ہے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا برگزیدہ بندہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔